ایک شخص فوت ہو گیا، فوت ہونے کے بعد اس پر مسلسل عذاب ہو رہا ہے۔ دوستان مطلب عرصہ گزر گیا، مسلسل اس پہ عذاب جاری ہے۔ تو ایک والدہ اپنے بچے کو لے کے جاتی ہے مدرسے میں۔ جب مدرسے میں لے کے گئی، استاد صاحب کے حوالے کیا فرمایا، استاد صاحب اس بچے کو قرآن پڑھانا ہے۔ پہلی نشست ہے، استاد صاحب نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش سے حکم جاری کر دیا ان فرشتوں کو کہ جو مسلسل قبر میں اس شخص کو عذاب دے رہے تھے۔ تو فرشتوں نے پوچھا اے خالق عالم ازل، ایسی کون سی بات ہوئی کہ اس بندے نے زندگی میں کوئی نیکی نہیں کی تھی؟ اس کا عذاب تو قیامت تک کے لیے مقرر ہو چکا تھا، اب کیا ہوا قیامت تو ابھی آئی بھی نہیں، اس کے اوپر عذاب اٹھا لیا گیا۔ تو اللہ نے فرمایا اے میرے فرشتوں، اولاد اس کی ہو زمین کے اوپر مجھ کو رحمان اور رحیم کہے، میری ذات کو حیا آتی ہے کہ زمین کے اندر میں اس کے والد کو سزا دوں۔ اب دوستان من توجہ کریں، اللہ کس قدر مہربان ہے۔ اس بندے نے نیکی کوئی نہیں کی، عمل اولاد کر رہی ہے لیکن بخشش والدین کی ہو رہی ہے۔ اللہ کی کس قدر عنایت ہے۔ اب دوستان محترم، اسی طرح مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے گزر رہے ہیں۔ قبرستان سے گزر ہوا تو دیکھا آپ نے کیا کرا، ایک چھڑی لی کھجور کی اور قبر کے اوپر رکھ دی۔ صحابہ نے پوچھا حضور یہ جو آپ نے چھڑی رکھی ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا اس کے قبر میں جو مردہ ہے وہ اپنی پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا جس کی وجہ سے اس کے اوپر عذاب آیا ہوا تھا، یہ میں نے کھجور کی ٹہنی اس پر رکھ دی ہے۔ کھجور کی ٹہنی ذکر الہی کرے گی، اس کے ذکر الہی کرنے سے اس کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی، یعنی کہ اس کو ثواب پہنچے گا اور عذاب کم کر دیا جائے گا۔ اب دوستان محترم توجہ کریں، اللہ کی ذات کس قدر مہربان ہے۔ اس کی جو رحمت ہے فقط بہانہ تلاش کرتی ہے۔ دوستان محترم، پیشاب کی چھوٹوں سے وہ نہیں بچتا تھا، عذاب اس پہ ہو رہا تھا۔ مصطفیٰ کریم نے چھڑی تھوڑی درخت کی اس کے اوپر رکھ دی قبر پر۔ اب نہ تو شاخ کا تعلق درخت کے ساتھ ہے اور نہ وہ شاخ قبر کے سے پیوست ہے، یعنی قبر سے اگ رہی ہے۔ قبر جدا ہے، شاخ جدا ہے، لیکن فقط اس کے ذکر سے اللہ بخشش کر رہا ہے بندے کی۔ اللہ تعالیٰ کس قدر مہربان ہے۔ اور دوستان محترم، موسیٰ زئی شریف کے فرزادہ نشین حضرت خواجہ زید سراجی صاحب آپ فرماتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی اس قدر مہربان ہے کہ بندہ مومن نے اپنی ایک جیب میں کوئی چیز رکھی، کوئی بھی چیز تھی اپنی ایک جیب میں رکھی، پھر ذہن سے نکل گیا، اس نے پریشانی کے عالم میں اس جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس جیب میں نہیں تھی، پریشانی کا چیز گئی کہاں، اس نے پھر جلدی سے دوسرا ہاتھ اس جیب میں ڈالا تو اس کو اس جیب میں مل گئی۔ صرف اس قدر پریشانی کے ایک جیب میں ہاتھ ڈالا کچھ نہیں تھا، جب دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا اس کو تسلی ہو گئی کہ اس جو پریشانی کا عالم ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی اس کے اوپر رحمت نازل فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قدر مہربان ہے کہ بندہ مومن ایک لمحے کے لیے پریشان ہو جائے، اس پریشانی کے عوض میں، اس پریشانی کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہے۔ اب دوستان محترم، فقط ان چند ایک واقعات کو آپ مد نظر رکھیں۔ آج ہمارے اوپر کتنی پریشانیاں آتی ہیں، کتنی مصیبتیں آتی ہیں اور ہمارے دل میں کیا خود خود ہوتی ہے، نہ جانے کیا وجہ ہو گئی، نہ جانے کیا ہوا ایسا کہ ہم پر عذاب آ رہا ہے، ہم پر پریشانیاں آ رہی ہیں۔ لیکن دوستان محترم، ہمیں تو یہ اس بات کا علم ہی نہیں کہ یہ جو پریشانیاں آ رہی ہیں اس کے بدلے میں اللہ ہمیں کیا کچھ عطا فرما رہا ہے۔ دوستان محترم، ہوتا ایسا ہے کہ کچھ چیزیں ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی لیکن اس کا اجر و ثواب اس قدر دگنا ہوتا ہے، اس قدر زیادہ ہوتا ہے کہ ہماری عقل و شعور میں نہیں آ سکتا۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کے دور کے اندر ایک خاتون ہے، اس کا جو شوہر ہے فوت ہو گیا ہے، اس کے ساتھ صرف ایک ہی بچی ہے اس کی۔ اب اس کا جو روزگار ہے وہ کیا ہے؟